السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، بچیاں اور ہمارے بھائی، کسی زمانے میں عورتیں بہت بڑی دیندار ہوتی تھی اور بہت بڑی عالمائیں ہوتی تھی. ان کی زندگی میں دین بھی ہوتا تھا اور علم بھی ہوتا تھا، اور وہ مردوں سے بھی آگے کی. جیسے مرد عالم ہوتے ہیں ویسے وہ بھی عالم ہوتی تھی. اور دین کا اتنا بڑا نظام تھا کہ گھر گھر مدرسہ، گھر گھر مکتب، ہر گھر کے اندر پڑھانے والی. ہمارا سفر ہوا تھا روس کا، تاشقند، سمرقند، بخارا. تو ہم 11 بجے اپنی تعلیم کے حلقے سے فارغ ہوتے تھے اور باہر نکلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ گھروں کے باہر جو ہے وہ کچھ لڑکیاں، 5 لڑکیاں ایک کمرے سے نکل رہی ہیں، 5 لڑکیاں ایک گھر سے نکل رہی ہیں، 10 لڑکیاں یہاں سے نکل رہی ہیں، 15 لڑکیاں وہاں سے نکل رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بولے ہمارے یہاں گھر گھر مدرسہ ہے. مدرسے کی الگ ضرورت نہیں ہے، گھر گھر ہم نے مدرسہ بنا. اور ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارا گھر گھر مدرسہ ہونا چاہیے. اس کے اثرات پڑتے ہیں زندگی کے اندر. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کی بیوی اور ان کی لڑکی. تو وہ عالم جو محدث تھے روزانہ صبح میں مردوں کے سامنے اپنا درس دیتے تھے اور رات کو گھر پر آ کر وہی درس اپنی بیوی اور بیٹی کو دیتے تھے. وہی درس جو صبح بچوں کو پڑھایا وہی جو ہے رات کو گھر آ کر اپنی بیوی اور بیٹی، ایک بیٹی تھی ان کی اور ایک بیوی تھی. ہوتے ہوتے بیوی بھی بڑی زبردست عالمہ بن گئی اور بیٹی جو ہے یہ بھی زبردست عالمہ بن گئی. اب یہ جوان ہوئی بیٹی تو محدث صاحب نے کہا کہ بیٹیا تم عالمہ ہو گئی ہو الحمدللہ، اور تمہارے مانگے بہت آ رہے ہیں. حرمین شریفین کے ائمہ، حجاز کے علماء، مصر کے علماء یہ تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں جو عالمائیں ہوتی تھی صرف عالمائیں نہیں ہوتی تھی، دیندار بھی ہوتی تھی. آج ہمارے یہاں عالم تو ہوتا ہے، دیندار نہیں ہوتا ہے. مفتی صاحب لیکن بے دین ہے، عالمہ لیکن بے دین. یہ تو نقصان ہے. عالمہ بھی ہو، دیندار بھی ہو، نیک بھی ہو، عالمہ بھی ہو، صالحہ بھی ہو.
عالم بھی ہو دیندار بھی ہو نیک ہو. تو اس زمانے میں ایسا ہے جب کوئی عالمہ ہوتی تھی تو وہ دیندار بھی ہوتی تھی صالحہ ہوتی تھی. تو ابا نے یہ درخواست کی کہ بیٹی بہت رشتے آئے ہیں شہزادوں کے رشتے بھی آئے ہیں اور تم استخارہ کر لو کسی ایک کو پسند کر لو. تو بیٹی کا نام تھا فاطمہ. تو اس فاطمہ نے کہا کہ ابو مجھے شادی نہیں کرنی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی. تو ابا نے کہا بیٹا ایسی زندگی کیسے گزرے گی کہ آج تک میں زندہ ہوں تمہاری ماں زندہ ہے ٹھیک ہے گاڑی چل رہی ہے لیکن دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے نکاح کا شادی کا. انسان کی ضرورت ہے لتسکنوا الیہا قرآن میں کہا گیا ہے شادی کرو میاں بیوی ہم نے بنایا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو سکون والی زندگی گزارو. بیٹے نے کہا نہیں ابا مجھے شادی نہیں کرنی. خیر میں اس کا علم بتا رہا ہوں. ابا روزانہ سمجھاتے رہے ماں بھی سمجھاتی رہی. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک شرط پر. وہ شرط یہ کہ میں ایسے عالم سے نکاح کروں گی جو مجھ سے زیادہ بڑا پڑھا لکھا ہو جاندار ہو یعنی علم جانتا ہو. تو باپ نے کہا کہ بیٹا آپ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ عالم کس سے بڑا زیادہ عالم ہے زیادہ علم جانتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا. اس جگہ میں امتحان لوں گی. تو باپ نے کہا بیٹا یہ تو ادب کے خلاف ہے. کوئی لڑکی جو ہے کسی عالم کا امتحان لے یہ تو ادب کے خلاف ہے. یہ بات کوئی ادب کے خلاف نہیں. جو بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہے وہ فقہ حنفی پر ایک کتاب لکھے. وہ حنفی تھے عالم جو تھے فقہ حنفی پر کتاب لکھے. میں دیکھوں گی کیا لکھا ہے اس میں. تو اگر میں دیکھوں گی کہ اس نے برابر لکھا ہے تو سب پڑھوں گی پھر میں اس سے نکاح کروں گی استخارہ کروں گی. پہلے میں دیکھوں تو صحیح کہ کتنے پانی میں ہے وہ. تو علماء نے لکھا ہے یہ بات مشہور ہو گئی حجاز میں کہ فاطمہ کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ فقہ صرف کتاب لکھے. کئی 100 کتابیں لکھی گئی اس وقت میں. مصر میں بھی لکھی گئی بغداد میں لکھی گئی خراسان میں یہاں لکھی گئی ہرات میں لکھی گئی. ہمارے یہاں حیدرآباد اس وقت میں علمی مرکز تھا ٹونک علمی مرکز تھا ہندوستان کے اندر وہاں لکھی گئی اور کتابیں بھیجی گئی. وہ کتاب جو ہے وہاں پہنچتی تھی وہ لڑکی جو ہے 2 دن میں 3 دن میں پڑھا کر لکھ دیتی تھی کہ یہ عالم نہیں ہے جاہل ہے فیل. کتنا علم ہوگا بتاؤ. اب بات معروف ہو گئی سب جگہ. بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی کیونکہ وہ عالم جو تھے اس کے والد یہ بڑے شیخ تھے اور ان کے مریدین تھے ان کے شاگرد تھے. تو ابا نے کہا بھی میرے بیٹے سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کا مہر یہی ہے کہ تم جو ہے کوئی کتاب لکھو. یہ کہتے ہیں اور وہ کتاب تو پاس کر دے تو بات آگے چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. یہی حال تھا اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء کا. اورنگزیب کا نام سب نے سنا ہے. یہی حال تھا. وہ عربوں کی بات کر رہا ہوں اور زیب النساء انڈین. چنانچہ کئی 100 یعنی علماء نے لکھا ہے کہ کئی کتابیں بغداد میں کوفہ میں ہرات میں افغانستان میں خراسان میں یہاں ہمارے حیدرآباد میں ٹونک میں کتابیں علماء نے لکھی. اپنے اعتبار سے ہر آدمی کا بولنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ہر آدمی کا لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ڈھنگ الگ ہوتا ہے. ساری کتابیں لیکن سب تھے. آخر میں ایک بہت بڑے ایک عالم تھے ان کا نام تھا علامہ کاسانی. یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے بدائع صنائع. جو مفتی حضرات ہیں وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. مفتی ان کو اس کتاب کی ضرورت پڑتی ہے. 10 جلدیں ہیں اس کی.
ہندوستان میں کتنی جلدیں؟ ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں 10 جلدیں ملتی ہیں اس کی، بدائے ثنائے، پہلی جلد لکھی، 1 مہینے نے اس سے پہلی جلد لکھ کر ان کو فیل کر دیا، دیکھ کر فیل کر دیا، نہیں بھی جاہل ہے۔ دوسری جلد لکھی، فیل، تیسری جلد لکھی، فیل، تو محدث بھی ہنستے تھے کہ پتہ نہیں کس کو پاس کرے گی۔ چوتھی جلد لکھی، فیل، یہاں تک کہ 9 جلدیں لکھی۔ 9 جلدیں لکھنے کے بعد دوسرے نے کہا اب ھذا هو لیس اعلم منی، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بے اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ میں شادی بھی ایسے عالم سے کروں کہ جو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ یہ علم تھا۔ آج ہے ایسا علم ہمارے؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عورتوں میں کیا مولوی کیا نہیں ہے؟ جو ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں ان میں نہیں ہے تو عورتوں میں کہاں سے آئے گا؟ لیکن وہ ماحول تھا دین کا۔ آخر میں علامہ کاسانی نے 10ویں جلد لکھی، آدھی 10ویں جلد جب دیکھ لی اس نے اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ عالم اور ان کی بیوی یعنی ماں باپ یہ آپس میں باتیں کرنے رہے کہ شاید یہ کتاب گلے اتری ہے، ورنہ وہ تو جو ہے فیل کر دیتی تھی نا۔ پوچھا بیٹی سے، بیٹی کیا نہیں کبھی آدھی تک پہنچی ہوں میں، ابھی آدھی باقی ہے۔ جیسے وہ کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے نا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، تو ماں باپ کو فکر تھا کہ کہیں یہ سچ ہو جائے، تو کسی کو پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر آخری آدھی کتاب دیکھی 10ویں جلد کی، اس میں گہری گہری باتیں لکھی تھی علامہ کاسانی نے۔ جب انہیں دیکھا تو اس نے کہا کہ ابا یہ لڑکا جو ہے قابل غور ہے، ھذا هو اعلم منی، ھذا هو اعلم منی، یہ مجھ سے بڑا عالم ہے۔ اب یہ تو علم کے اعتبار سے تو پاس ہو گیا ہے، لیکن اب استخارہ کروں گی، استخارے میں بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو علامہ کاسانی کہتے تھے کہ مجھے پاس کر دیا تو مجھے خوشی ہوئی، سجدے شکر ادا کیا میں نے، لیکن جب یہ جملہ کہا کہ استخارہ کروں گی، استخارے میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو میرا ٹینشن اور بڑھ گیا۔ اور استخارے میں نہیں آیا تو پرندہ چلا جائے گا۔ یہ علم تھا۔ اسی بات پر جو ہے علامہ کاسانی کے ساتھ اس فاطمہ کا نکاح ہوا، اور یہ محدث نے پڑھا ہے جو باپ تھے ان کے، اور سارے شاگردوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے انہوں نے جو ہے نکاح بھی کروایا، پھر ان کی رخصتی بھی ہوئی، اور جو ہے زندگی گزرنے لگی۔ علامہ کاسانی کی صاحب بدائع و ثنائے، جنہوں نے بدائع ثنائے لکھی ہے، دیکھ لینا چاہیے، کہیں نہ کہ آپ اگر گوگل پہ بھی جاؤ گے تو کتاب کا نام ملے گا آپ کو، بدائع ثنائے۔ اب قصہ یہ ہوا کہ یہ علامہ کاسانی نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھی دیکھو میرا تمہارا نکاح تو ہو گیا الحمدللہ، اور ہماری زندگی بھی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے، علم میدان بھی کام کر رہے ہیں، محبت بھی ہے، مجھ پر حج فرض تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں، علامہ کاسانی کہہ رہے ہیں، اور اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے حج کراؤں یا ساس اور خسر کو حج کراؤں، اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، تو میں کوئی ترتیب کرتا ہوں، کوئی حج کی ترتیب ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں حج میں چلا جاؤں۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، آپ بیت اللہ دیکھ لو، ہمارا وقت جب آئے گا تو ہم بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ حج میں پہنچے علامہ کاسانی، جب وہاں پہنچے حج میں تو جب امیر مکہ تھا اسے پتا چلا کہ امام کاسانی آئے، معروف تھے، یہ قصہ بھی سب جگہ پھیل گیا تھا، اور امام کاسانی بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ امیر مکہ نے بلایا امام کاسانی کو، اور بلا کر یوں کہا کہ بھائی دیکھو آپ آئے ہو، آپ جیسا عالم تو ہمارے یہاں ہے نہیں،
سب آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے خسر کے شاگرد ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہی قیام کر لو، اور حرم شریف کی 5 نمازیں تمہارے ذمے، فجر، ظہر، عصر، عشاء، مغرب، 5 نمازیں، اور یہ مکہ کے بڑے قاضی، بڑا رتبہ ہو گیا، حرم شریف کے امام بھی بن گئے اور مکہ کے قاضی بھی بن گئے، اور تم یہی قیام کرو۔ یہ تو خوش ہو گئے کہ آسانی، حج ختم ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ حج ختم ہونے کے بعد تو آدمی گھر واپس آتا ہے۔ اس زمانے میں واٹس ایپ یا یہ تو تھا نہیں کہ کب پہنچ رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، کافی دن ہو گئے کہ گھر پہنچے نہیں، تو گھر والے پریشان، کہ فاطمہ بھی پریشان کہ کیا ہوا، اب تک آئے نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ ان کو تو بہت بڑا درجہ امام قاسمی کو وہاں مل گیا ہے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ اچھا پڑاؤ ڈالا تو کم سے کم خط تو لکھتے، ہمیں خبر تو دیتے۔ امام قاسمی نے کسی کے ساتھ خط لکھا بیوی کا نام، اور بیوی کے نام یہ خط لکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ آئی، مجھے بادشاہ نے بلایا اور مجھے قاضی بھی بنا دیا، اور بڑا قاضی چیف جسٹس، اور مجھے حرم شریف کا امام بھی بنا دیا۔ تب میں نے سوچا ہے کہ میں یہی قیام کروں۔ یہ خط پہنچا فاطمہ کے پاس، تو فاطمہ نے وہ خط پڑھا، اور خط پڑھ کر اسی کے پیچھے لکھا، یعنی دوسرا کاغذ نہیں لیا، اسی کے پیچھے، اور یہ لکھا کہ تم کیسے حنفی ہو، تم کیسے حنفی ہو۔ امام ابو حنیفہ نے مکہ کے زیادہ قیام کو مکروہ لکھا ہے، اور مدینہ کے قیام کو مستحب لکھا ہے، تو تم کیسے حنفی ہو؟ کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ تھا کہ مکہ میں زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہیے، پھر عمرہ کرو، طواف کرو، حج کرو، نکل جاؤ، کیونکہ یہاں ارادے پر بھی پکڑ ہوتی ہے مکہ کے اندر، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور مدینہ میں ارادے پر پکڑ نہیں ہوتی، گناہ کرنے پر پکڑ ہوتی، اور یہاں تو گناہ کے ارادے پر ہی پکڑ ہوتی مکہ میں، تو تم کیسے حنفی ہو؟ اور اتنے بڑے امام بن گئے تم حنفی ہو، تمہیں امام حنیفہ کا اتنا مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ جب یہ خط ان کو پہنچا امام قاسمی کو، تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے بہت دور کی سوچ کر مجھے جواب دیا ہے۔ امام صاحب نے لکھا ہے، سب جانتے تھے کہ امام صاحب ان کا مذہب تھا امام صاحب کا۔ میں مکہ مکرمہ میں جاتا تھا تو پہلے بہت، جب یعنی میری عمر 35 سال کی ہوگی، تو ہر سال ہمیں حج کرنے کا شوق، جانے کا شوق، تو وہاں پر ہم نے ایک کمرہ رکھ لیا، 10,000 ریال سالانہ کرایہ۔ ہم نے واپس آیا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اچھا مولوی یونس ماشاء اللہ سے میں نے بات رکھی کہ حضرت میں سوچ رہا ہوں وہاں کوئی چیز خرید لوں یا کوئی چیز رکھوں، تو حضرت نے مجھے فوراً کہا بالکل نہیں، مکہ کی زمین خریدنا بیچنا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ ساری زمین وقف ہے۔ یہ حضرت نے مجھے کہا آج سے پتہ نہیں 50 سال پہلے، اور یہی کہا امام صاحب جو اسے مکروہ سمجھتے تھے امام ابو حنیفہ۔ ہم نے چھوڑ دیا وہ سودا، ہم نے کینسل کر دیا۔ اسلم نامی ایک پاکستانی تھا، اس سے کہا یہ جواب یہی فاطمہ نے دیکھا۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو اب وہ یہ کہے گا میں تو پھنسا، یہاں بادشاہ کو کیا منع کروں؟ تو انہوں نے جو فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر اور ظہر کے درمیان وقت زیادہ ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھا کر بوڑھیا بسترا لے کر بھاگ گئے امام قاسمی۔ اب ظہر کی نماز کے وقت آیا کہ امام صاحب ہی نہیں، نکل گئے، اور مہینوں کے بعد وہاں پہنچے بیوی کے پاس۔ تو بیوی نے ملاقات ہوتے ہی کہا الحمدللہ اب تم پکے حنفی ہو۔
یہ علم تھا عورتوں کا. تب آج ہے ایسا ہی علم میں آگے اور تقوی میں بھی آگے. چنانچہ امام کاشانی اسے فاطمہ کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی تھی, میاں بیوی میں کبھی کبھی انبن ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائی. کوئی اگر یہ کہے کہ میرے سے میری بیوی کے ساتھ کبھی لڑائی ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو ہوگا ہی نہیں. وہ ٹن تو ہوگی ہی, کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے. بس میاں بیوی کے رشتے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خیر غالب ہے یا شر غالب ہے. خیر غالب ہے بیوی کو رکھو, شر غالب ہے چھوڑ دو. اور میاں بیوی کے رشتے میں دوربین سے نہیں دیکھا جاتا. دوربین, دانت کیسے ہیں, ناک کیسے, کان کیسے, یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. کہ آپ نے دانت سے شادی نہیں کی, آپ نے اس کے اخلاق سے شادی کی, اس کی دینداری سے شادی کی. اور بیوی کو اگر خوش رکھنا ہو تو ایک وظیفہ بتاؤں. ارے بتاؤ تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ارے بتاؤں, روزانہ بیوی سے کہو 10 مرتبہ, ارے تو بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ, تیرے جیسے خوبصورت تو کہیں ہی نہیں. اور دوسرے دن کہو تو جو کھانا پکاتی ہے ایسا کھانا تو میں نے کہیں کھایا ہی نہیں ہے, تیرے ہاتھ میں تو بہت کچھ آتا ہے, رٹو اس کو. اور تیسرے دن کہو تیرا میکا تو بہت اچھا ہے, دیندار ہے, اور تیری ماں کی جیسی تو عرب دنیا میں ہے ہی نہیں. ایک ہفتے میں 7 سبق رٹ لو آپ, سمجھ گئے. یعنی اگر کھانا ٹھیک بھی نہ پکایا ہو تو بھی تعریف کرو. یہ مت کہو کہ صاحب نے آج کے کھانے کی مرچ زیادہ تھی, آج تو یہ تھا. نا آج تو بہت خوبصورت ہے, بس تجھ سے میری شادی ہو گئی, میری خواہش پوری ہو گئی, جنت کی حور مجھے مل گئی, الحمدللہ, اللہ تجھے جزائے خیر دے. اور مہینے میں کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دیا کرو, تعریف کرو, بیوی کی تعریف کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کی تعریف کرتے تھے, اور حدیثوں میں آتا ہے گھر میں جب آتے تھے تو حضور ہنستے ہوئے آتے تھے. یہ روایت میں حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ روزانہ میں حضور کے آنے کا انتظار کرتی تھی. حضور آتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہنستے ہوئے, منہ چڑھا کر نہیں, پولیس انسپیکٹر بن کے نہیں, ہنستے ہوئے آتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ حالات تھے, کوئی ٹینشن تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہنسے ہوئے داخل ہو گئے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ حضرت روزانہ تو آپ ہنس کر آتے ہیں, آج آپ ہنس کر نہیں آئے, کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ ہاں, واپس گئے, واپس جا کر ہنس کر آئے. جب اگر میری اس نصیحت پر عمل کرو گے آپ تو انشاءاللہ کبھی بھی لڑائی نہیں ہوتی ہے. اس کی خوبصورتی کی, اس کے کپڑے دھونے کی, اس کی خدمت کی, اس کے ہر چیز کی جو ہے تعریف کرو, اس کے دین کی. اگر نماز نہ بھی پڑھتی ہو نا تو بھی کہو تو بہت دیندار ہے, چل کل پڑھ لینا, کوئی بات نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو تو بغیر بیوی کے رہے گا انشاءاللہ. اور کوئی بھی عورت یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا شوہر ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو تو بغیر شوہر کی رہے گی. وہ 100% تو کوئی ہے ہی نہیں. کہ غسل خانے میں ہر آدمی ننگا ہوتا ہے, یہ مثال مشہور ہے. کبے ہر جگہ کالے ہوتے ہیں, وہ تو نبھا کے زندگی گزروانی پڑتی ہے, نبھانا پڑتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی حضور کے پاس اور دوڑی کہا بیٹا آ جاؤ اندر. یہ کہا میں نہیں آؤں گی. بیٹا تم باہر کھڑی ہو, میں اندر ہوں کمرے میں, آپ آ جاؤ اندر. نہ میں نہیں آؤں گی. غصے میں تھی. مائیں جمع ہو گئی. حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ اندر آ جاؤ. سب ماؤں نے کہا اندر, میں نہیں آؤں گی, میں علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. کتنا اونچا گھرانہ ہے,
ہے کہ نہیں؟ کتنا اونچا گھرانہ. لیکن یہ تو حضور نے فرمایا اچھا کیا شکایت ہے علی کی یہ بتاؤ. حضرت فاطمہ نے باہر کھڑے کھڑے کہا. مائیں بھی تھی اندر اور حضور بھی تھے, اور یہ فرمایا کہ علی کی شکایت یہ ہے کہ کچھ دنوں سے علی نے کہنا شروع کیا ہے مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کے بیٹی سے کرنی ہے. یہ کہنا شروع کیا ہے. اب میں ٹینشن میں آ گئی. آپ نے فرمایا یہ ہے نا, یہ شکایت, اس کے علاوہ تو کوئی شکایت نہیں ہے. دینداری کیسی ہے اس کی یہ بتاؤ. تو دینداری تو اچھی ہے. تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی شکایت ہے. پھر حضور جو ہے باہر نکلے مسجد میں, مسجد نبوی میں آئے اور سب کو جمع کیا, اور سب کو جمع کر کے حضرت فاطمہ کے فضائل بیان. اعلان ہوا الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ. اس زمانے میں لوگوں کو جوڑنا ہوتا تھا تو یہ جملہ کہا جاتا تھا الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ. لوگ جمع ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے سنا تو میں بھی آ گیا, لیکن مجھے پتا نہیں کہ آج میرے بارے میں کچھ کہا جائے گا. تو آ کر پیچھے ڈر گئے حضرت علی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے فضائل بیان کیے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. حضرت علی سمجھ گئے کہ صاحب یہ فاطمہ نے شکایت کی ہے, یہ اس کا ریئیکشن ہے. گھر پر گئے حضرت علی, تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ ہی پہنچی. جاتے ہی حضرت علی نے کہا فاطمہ مجھے دوسرا نکاح نہیں کرنا ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں نے میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری منگنی کے لیے ایک لڑکی دیکھ لی ہے. چنانچہ حضرت فاطمہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے ام سلمہ آئی حضرت فاطمہ کے پاس. یہ کہا کہ 23-24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا. 24 سال کی عمر کی لڑکی کیا ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں. اس میں حضرت فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. تو حضرت ام سلمہ آئی اور ام سلمہ نے آ کر کہا ارے فاطمہ تم کو تو زبردست بخار ہے, یہ کام چھوڑ دو, ہم کر لیں گے یہ کام, باندھیوں سے کروا لیں گے. فرمایا نہیں, میں نے جو علی کے حسن حسین کے کپڑے دھو کر تیار کر دیے, ان کو 10 دن تک کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑی, اور کھانا بھی تیار کر دیا ہے میں نے ان لوگوں کے لیے. 1 ہفتے تک انہیں کھانا پکانے کی, کہاں سے کھانا لانے کی, اس طریقے سے کھجوروں کا حلوہ بناتے تھے اس زمانے میں, وہ سارا تیار کر دیا ہے میں نے. اور ام سلمہ سے کہا اب میرے جانے کا وقت قریب ہے, میں نے میرے ابو کو دیکھا ہے خواب میں, ابو نے مجھے کہا بیٹا میں تجھے بلا رہا ہوں, تو آ جا اور تو جو ہے سحری کرنا علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے دسترخوان پر. اور حضرت علی کو بلایا, اور حضرت علی کو بلا کر کہا اب میں جا رہی ہوں دنیا سے, آپ جو ہے میرے جانے کے بعد امیمہ سے نکاح کر دینا. ایک امیمہ کی نامی لڑکی تھی, ان کے خاندان میں تھی, اس سے نکاح کر دینا. میں نے سب بات کر لی ہے اور سب تمہارا نکاح انہیں کے ساتھ کرنا, بس لیکن ایک شرط کے ساتھ, 1 رات اس کو دینا اور 1 رات حسن حسین کو دینا. یہ حضور کے نواسے ہیں, ان کی وصیتوں میں حضرت فاطمہ کی. تو یہ میں فاطمہ اور امام کاشانی کا سنا رہا تھا. کبھی کبھی انبن بھی ہوتی تھی, یہ بھی ہوتا تھا, لیکن گاڑی چل رہی تھی. بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ بھائی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فاطمہ کا انتقال پہلے ہوا اور امام کاشانی کا بعد میں ہوا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ ہر جمعرات کو, شب جمعہ کو, امام کاشانی اس کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے دنیا میں بھی میں تجھے شب جمعہ دیا کرتا تھا, تیرے مرنے کے بعد بھی شب جمعہ دیتا ہوں. وہی بیٹھتے تھے, دعا مانگتے تھے, ذکر کرتے تھے. جب امام کاشانی کا انتقال ہوا تو امام کاشانی نے وصیت کی کہ مجھے فاطمہ کے ساتھ دفن کرنا, ان کی وصیتوں میں. چنانچہ بڑے بڑے علماء تھے اس وقت میں. امام کاشانی کا جو انتقال ہوا, دمشق کے جو قبرستان ہے جہاں ابن تیمیہ وغیرہ مدفون ہے, وہاں ان کی بھی قبر ہے.
تو سارے کے سارے بڑے بڑے علماء تھے اس وقت کے فقہا تھے، انہیں کے شاگرد تھے سب امام کاسانی کے. تو وہ کیا کرے، استاد نے وصیت کی ہے، وصیت کی ہے تو جیسا ہو ویسا کر دو. چنانچہ قبر کھودی گئی تو فاطمہ کی لاش محفوظ تھی. اتنے سالوں کے بعد بھی کیڑوں نے کھایا نہیں تھا. کریک نے ان کو دفن کیا اور پھر تختی لکھی. میرا سفر ہوا ہے وہاں تو کیا دنیا کی واحد قبر ہے کہ میاں جی ایک ساتھ دفن ہے. اور شعر میں لکھا ہے، شعر تو مجھے بھی یاد رہا نہیں کہ یہ دنیا کی واحد قبر ہے کہ جس میں یہ دونوں کو دنیا بیوی دنیا میں بھی ساتھ رہے اور قبر میں بھی ساتھ ہے. اب تک لکھا ہوا ہے، یعنی اب تک ہے. یہ نہیں کہ وہ قبر ضائع ہو گئی ہے نا. اب اگر کوئی شام جائے کبھی دن سے جانے کا آپ کا اتفاق ہو جماعت میں، جیسے خیر آج کل کے حالات تو ایسے نہیں ہے کہ جماعتیں وہاں بھیجی جائیں، لیکن لکھا ہوا ہے. اب اس زمانے میں لوگوں نے فتوے پوچھے کہ جائز ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا امام کاسانی سے پوچھ لینا. بھائی فتوے پوچھتے ہو یار، تو جس نے کہا مسجد کے اس کو پوچھ لینا نا، وہ بھی تو بہت بڑے آدمی تھے. یہ علم کتنا بڑا علم ہوگا یہ بتاؤ، یہ عورت کا علم. اب مولانا تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ بھی گئے ہیں اور میں بھی گیا ہوں، تو انہوں نے اس کو تفصیل لکھی ہے اس کی، جو مجھے سب کچھ یاد رہی نہیں. میں تو میری تفصیل بیان کروں گا جو ہم نے دیکھا وہاں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کے واحد قبر ہے کہ جس میں دونوں میاں بیوی دفن ہو. اور یہ شعر لکھا ہے، شعر بھی انہوں نے لکھا ہے لیکن مجھے یاد رہا نہیں شعر. اس زمانے میں فتوے چھپتے تھے، تو جس فتوے کے اوپر محدث کے دستخط ہوتے اور ان کی بیوی کے دستخط ہوتے اور امام کاسانی کے دستخط ہوتے اور امام کاسانی کی بیوی کے دستخط ہوتے، وہ فتویٰ سارے علماء کے نزدیک مقبول مانا جاتا تھا. یہ 4 دستخط ہیں، اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 4 دستخط ہیں، اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب وہ فتوے آتے تو جب چاروں کے دستخط ہوتے تو پھر کوئی کسی عالم کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے ریچیک کرے. اتنا علم تھا. امام کاسانی بھی اتنے بڑے عالم، امام ان کی بیوی بھی، ان کی ساس بھی، ان کی خسر بھی تھی. اور اب بھی ہمارے سفر ہوتے رہتے ہیں، تاشقند، سمرقند، بخارا، وہاں پر پرانی یادیں اب بھی ان کے فتوے رکھے ہوئے ہیں مسلموں کے اندر، خاص طور سے ترکی کے اندر. کبھی جانا ہو آپ کو تو دیکھو وہاں جا کر یہ فتوے انشاءاللہ ملیں گے آپ کو. دیکھو تو چاروں کے دستخط ملیں گے، یہ فتویٰ صحیح ہے. یہی حال تھا اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء، شادی نہیں کرتی تھی. اورنگزیب جو تھے انہوں نے عالمگیری جو لکھوائی تو 500 علماء کو بلایا تھا. انہوں نے 200 علماء عرب کے، 300 علماء یہاں کے. ہندوستان اس وقت میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما یہ سب ایک ہی کالونی تھی. ان کا کھانا، ان کا رہنا اور سب مسئلے چل رہے تھے. ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے سارے مسلموں کے بڑے، ان کا نام تھا نظام الدین. یہ درس نظامی جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ان کی طرف منسوب ہے. ہمارے درس نظامی وہ ان کی طرف منسوب ہے. درس نظامی جب سارے علماء کسی مسئلے پر تھک جاتے تو یہ مفتی نظام الدین کے پاس جاتے، بھی ہم تھک گئے، اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم جواب دو. تو مفتی نظام الدین جواب دیتے اور وہ بھی تھک جاتے تو پھر یہ فتویٰ جاتا عالمگیر کے پاس. عالمگیر جواب دیتے کہ یہ تم اس کا جواب یہ لکھو. اور اگر عالمگیر بھی تھک جاتے تو پھر یہ فتویٰ جاتا زیب النساء کے پاس. کتنا علم ہوگا، سمجھ گیا میرے پاس، وہاں جاتا. تو
تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ 1 کلومیٹر لمبا اس کا کتب خانہ تھا. کتابیں 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 نہیں رہتی تھی، پردہ در پردہ، پردہ در پردہ، پردہ در پردہ، اور کتابوں کا شور کتابوں کے ساتھ. تو عالمگیر کہتے تھے کہ بھئی اس مسئلے میں سب ہار گئے ہیں، اب میں زیب النساء سے پوچھوں گا لیکن ٹائم لینا پڑے گا. بادشاہ ہے، بیٹی ہے، اور ٹائم لیتے تھے پی اے سے جو اس کی خاص شاگردن تھی زیب النساء کی. کہ بھئی اتنا تو زیب النساء کہتی تھی 1 ہفتے کے بعد آنا بادشاہ کو. تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ خود جاتے تھے. تو زیب النساء کہتی تھی کیا پوچھتے ہو ابا، یہ کہیے. یہ کہا یہ تو فلاں کتاب میں موجود ہے، یہ کہہ کر فوراً لکھ کے دے دی تھی. یہ جواب ہے اس کا. کتنا علم تھا. آج ہے کوئی زیب النساء ایسی تمہارے گاؤں میں حسن میں؟ وہ علم تھا ایسا، وہ دور تھا دور. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، ایسا نظام بناؤ کہ گھر گھر مدرسہ، گھر گھر مکتب. کہ مسلمان دوسرا مدرسہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر کرو نا، تم پڑھو پڑھو. عبداللہ بن مسعود کا تو یہی تھا، اپنے گھر میں بچیوں کو پڑھاتے تھے وہ. عبداللہ بن مسعود غریب تھے، عبداللہ بن مسعود، لیکن نظام تھا وہ. پھر نظام بدلا، نظام بدلنے کے بعد پھر حالات آئے، پھر جو خانقاہیں آئیں، پھر خانقاہوں میں بھی حالات آئے، پھر جو ہے مدرسے آئے، پھر مدرسوں میں بھی حالات آئے، اور ہمارا عروج نہیں بلکہ زوال ہوتا گیا. ایک مرتبہ عالمگیر کے دل میں یہ بات آئی کہ یار میری بیٹی ہے، جوان ہو گئی ہے، مجھے اس کا نکاح کرا دینا چاہیے، میں کیا کروں. تو ایک مرتبہ عالمگیر جو ہے اپنا فوجی وہ شاہی لباس میں بغیر کسی کو پوچھے داخل ہو گئے کہ بیٹی اندر کرتی کیا ہے، دیکھو تو صحیح، باپ تو ہے نا اور بادشاہ بھی ہے. تو جتنی اس کی شاگردنی تھی اس نے کہا کہ حضرت آپا مشغول ہیں. یہ فرمایا نہیں مشغول، میں تو بادشاہ ہوں، یہ مجھے تو حق ہے میں کہیں بھی چلا جاؤں. عالمگیر خود گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح تنہائی میں کرتی کیا ہے. تو ایک آئینہ تھا، اس آئینے کی طرف دیکھ کر وہ اپنے بال بنا رہی تھی زیب النساء، اور کچھ گنگنا رہی تھی. جیسے عورتوں کو گنگنانے کی عادت ہے نا، وہ گنگنا رہی تھی. یہ رانی ہو کہ مہترانی گنگنائے گی ضرور. تو وہ جو ہے گنگنا رہی تھی. تو عالمگیر نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے. تو تھوڑا سا قریب گئے تو سنا انہوں نے کہ اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے. تو عالمگیر نے کہا الحمدللہ میرا دانا اچھا ہے. یہ میں نے ترغیب دی ہے آپ کو علم کی، مکاتب کی، قرآن پڑھنے پڑھانے کی. اپنی زندگی کو اس پر لاؤ، سیکھو. اگر آدمی سیکھنا چاہے تو آج یہ ہمارے جو واٹسپ پہ سبق چلتے ہیں، الحمدللہ کئی عورتیں ایسی ہیں، کئی مرد ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ بڑے عالم بن گئے. ہمارے سبق جو ہے میں بھول گیا ہوں، 2013 سے شروع ہوئے اور اللہ اب تک چلا رہا ہے الحمدللہ. کئی دعائیں میں بھول گیا، اس لیے آج کو یاد نہیں رہتی. وہ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ یہ دعا آپ نے اس وقت میں کہی جا رہے، ہاں میں نے کہی تھی، ہاں لاؤ ذرا امیجز بھیجو. پھر میں اس پہ بھی سیٹ کر کے بھیجتا ہوں دنیا میں. علم عام ہونا چاہیے، مکتب بھی عام ہونے چاہیے. مکاتب ابھی مکتب یہاں آپ یاسین کہہ رہے تھے، مولوی یاسین کے 4000 مکاتب، 4000 مکاتب تو کچھ بھی نہیں ہے. اونٹ کے منہ میں زیرہ، اونٹ کے منہ میں زیرہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. قائم کرو. اور یہ چیزیں عربوں کے اندر سے جو ختم ہو گئی، پہلے عربوں میں تھی، لیکن جب سے مال آنا شروع ہوا عربوں سے یہاں اور پیٹرول نکلا، تب سے یہ چیزیں ختم ہو گئی. پھر بھی کچھ لوگ ہیں جن میں یہ چیزیں باقی ہیں، لیکن اس پیمانے پر نہیں کہ امت کی اصلاح ہو سکے. آپ کا یہ گاؤں بہت اچھا ہے، یہ شہر آپ کا بہت اچھا ہے. میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں،
اور میں نے پوچھا بھی میرے والد صاحب یہاں آئے ہیں؟ فرمایا نہیں مولانا نہیں آئے یہاں. اور تو میں نے حضرت جی بھی نہیں آئے. کوئی دوسرے عالم بڑے مولانا علی میاں ندوی مولانا علی ندوی تشریف لائے ہیں یہاں آئے. چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے حضرت مولانا علی میاں ندوی آئے. لیکن ہمارے یہ جو دو بڑے ہیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہر وقت رہتے تھے، یہ دونوں یہاں نہیں آئے. ہاں چلو میں بھی پہلی مرتبہ آیا، لیکن اللہ کا شکر ہے جس شہر میں داخل ہوتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے، برکت ہے. آج اس کی قدر کرو. اور قدر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دینی ماحول بناؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا کہتے تھے، رائمنڈ کے اجتماع میں کہتے تھے، ادھر کہتے تھے کہ میری خواہش ہے، ابا کہتے تھے میری خواہش ہے کہ ایسا دینی ماحول بنے سب جگہ کہ گھر گھر میں مدرسہ بھی ہو، گھر گھر میں مکتب بھی ہو. اور یہ تو میں نے میری آنکھوں سے رشیا میں دیکھا ہے. تاشکند، سمرقند، بخارا سب وہ علماء سے ملتے تھے تو علماء کہتے تھے کہ بھی ہمارے ہاتھ میں یہ نظام ہے. ہمارا داماد ہے مکہ مکرمہ میں، وہ رشیا ماسکو میں انہوں نے قرآن سنایا رمضان کے مہینے میں، اور اس رمضان میں انشاءاللہ وہ ٹورنٹو جا کر سنا رہے ہیں قرآن. تو ان کو جو دعوت دینے کے لیے آئے تھے، میں بھی مکہ میں تھا، وہ روس کے بہت بڑے عالم تھے. جو دعوت دینے کے لیے آتے ہیں نا وہ بہت بڑے عالم تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے، پورے رشیا کے مفتی تھے وہ بڑے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اب وہ حالات ہے تمہارے یہاں؟ بولے اب وہ حالات نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے پر پرانے حالات پھر سے آ جائیں، کہ گھر گھر میں مکتبوں کو خوب قائم کرو، جتنا ہو سکے آپ اس کے کام کرنے کی فکر کرو. عورتوں کے مدرسے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے. کئی ہندوستان میں کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اور لڑکی کے مدرسے نہیں ہیں، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. اور کئی علاقے جیسے ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں نا، ہم پوچھتے ہیں ایسے لڑکیوں کے کتنے مدرسے ہیں، لے لے والا یہاں لڑکوں میں. اچھا تو ٹھیک، آہستہ بولو آہستہ. میں کہتا ہوں تو آہستہ بولو آہستہ بولو. میں سمجھ گیا تمہارا مزاج. میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں میں آپ کا مزاج سمجھ گیا. نہیں ہے ٹھیک ہے. ہمارے مولانا غلام رسول خاموش رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے دیوبند کے، وہ محترم بھی رہے ہیں، وہاں کے ذمہ دار بھی رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا تھا ہمارے علاقے کے سلسلے میں کہ مولانا یہ بڑے بڑے مدرسے کھل گئے. بولے کہ میری بھی تمنا ہے اپنے علاقے میں کھلے، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں. پھر جب گھروں میں حالات آنے شروع ہوئے تب جا کر جو ہے تھوڑے گھروں کے اندر یعنی مختصر نظام بنانا شروع کیا. اب شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. اس لیے میں نے دو قصے آپ کو سنائے، ایک زیب النساء کا اور ایک فاطمہ کا، ان کی علمی کارگزاریاں. اللہ کرے ایسی زیب النساء یہاں پیدا ہوں، اللہ کرے ایسی فاطمہ یہاں پیدا ہوں، اللہ کرے کہ ایسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بھی لڑکیاں پیدا ہوں. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح. راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. حضرت عائشہ کا علم، حضرت عمر جیسے آ کر حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے. وہ بھی تو عورت ہی تھی. ارے بتاؤ تو صحیح، عورت ہی تھی نا. اب عمر جیسا آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ امی اس مسئلے میں رکا ہوا ہوں، میں کیا کروں. ایک لڑکی تھی مدینہ منورہ میں، اس کا مسئلہ ایسا تھا کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہے وہ تھک گئے تھے. لمبا قصہ ہے، وہ لمبا قصہ سنانے مجھے کچھ یاد نہیں ہے اس کے اندر کیا کیا تھا، لیکن تھا مسئلہ اس کا. یہ تو ہے کتابوں میں. ایسا مسئلہ تھا کہ سارے تو سارے مدینہ کے مسلمان، مدینہ کی امہات المومنین سب تھک گئے. میرے لڑکے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. عبداللہ ابن عباس بھی تھک گئے. عبداللہ ابن عباس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بٹھاتے تھے اور کہتے تھے غص یا غواص، علم کے سمندر میں غوطہ لگانے والے غوطہ لگا نکال ہیرا. عبداللہ ابن عباس کہتے تھے میں بھی ہار گیا. حضرت عائشہ کو پوچھا، یہ تو امیر المومنین میں بھی ہار گئی.
کرے کیا اس کا؟ اللہ کو پوچھو تو اللہ وہی بھیجے، یہ تو ہوگا نہیں، حدیث میں ملتا نہیں، قرآن کی آیت ملتی نہیں۔ یہ بات گشت کرتے کرتے پہنچی مکہ مکرمہ پہنچی، اور وہاں مدینہ منورہ کے اندر کسی لڑکی کا مسئلہ ہوا ہے، سارے کے سارے جو ہار گئے ہیں، وہ لڑکی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا کریں؟ تو قریش کی کچھ بڑھیائیں تھیں، عورتیں، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا تو اس لڑکی کا مسئلہ ہم حل کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ہمیں شاہی مہمان بنانا پڑے گا، لیکن مکہ مکرمہ سے مدینہ آنا، پھر مدینہ منورہ میں ٹھہرنا، پھر مدینہ منورہ کھانا پینا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ ہم تو بڑھیا ہیں، یعنی اٹھنے کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا، وہاں ٹھہرانے کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا، ہم کریں گے۔ تو آج عمر نے جواب دیا، یہاں بڑے بڑے تھک گئے، تم کیا کرو گے؟ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو 5 بڑھیاں آئیں، میں یہ عورتوں کا علم بتا رہا ہوں آپ کو۔ کتنی بڑھیاں ہیں بھائی؟ 5 بڑی عمر کی، 80 سال کی، 85 سال کی، اپنے محرموں کے ساتھ، اور آتے ہی سب سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اور سب سے پہلے ماؤں سے ملاقات کی، لیکن ان کا حق ہے، امہات المومنین ہے۔ اور پھر حضرت عمر سے کہا کہ وہ مسئلہ لاؤ، کون ہے لڑکی ہمارے پاس لاؤ۔ وہ لڑکی لائی گئی، مائیں جمع ہوئی، حضرت عائشہ نے تقریر کی۔ حضرت عائشہ تو بہت فصیح بلیغ بولنے والی تھی نا، ان کی زبان میں لکنت نہیں تھی، حاضر جواب۔ حضرت عائشہ جو ہے یہ حاضر جواب۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی اور فاطمہ کی اندن ہو گئی، فاطمہ صاحبزادی، عائشہ ام المومنین، تو دونوں میں بڑا مباحثہ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی میں افضل ہوں تم سے، حضرت عائشہ کہنے لگی میں افضل ہوں تم سے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی انا بنت الرسول، میں افضل ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا میں افضل ہوں، تو پھر کیا دلیل آپ کے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا حشر کے میدان میں علی کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہوگا، اور حشر کے میدان میں حضور کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا۔ اس پر حضرت فاطمہ نے کہا ابو بکر کی بیٹی جو ہے وہ نمبر 1 ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ پیچھے نہیں رہتی، جواب ڈھنگ کا دیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جواب دینے میں بہت ماہر ہے۔ تو سب سے پہلے بڑھیاؤں نے عائشہ سے پوچھا، تو عائشہ نے ساری، جیسے وکیل سارے کاغذات پیش کرتا ہے نا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، حضرت عمر نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور ہم تھک گئی ہے۔ تو بڑھی عورتوں نے کہا لڑکی کو بلا، لڑکی کو بلایا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، کھانے سے پہلے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اور حضرت عائشہ سے لکھوا کر بھیجا امیر المومنین کو۔ امیر المومنین نے دیکھا، اللہ اکبر، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ جہاں عمر کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی، اس کا ذہن نہیں جاتا، عبداللہ ابن عباس کا نہیں جاتا، اور جہاں عائشہ کا نہیں گیا، صحابیات کا نہیں گیا، وہ ان بڑھیاؤں نے کام کر دیا۔ یہ علم تھا، فقاہت کی فقاہت۔ ہمارے وہاں سید صاحب رحمۃ اللہ ایک نام سنا ہوگا، وہ کہتے تھے مل طارق جمیل سے، کہ طارق جمیل آج کل کے جو مفتی ہے نا دنیا میں تمہارے پاکستان میں، وہ مفتی نہیں ہے، وہ نقال ہے، نقال۔ وہ تو کتابوں سے دیکھ کر نقل کرتے ہیں۔ پاکستان میں خالی 1.5 مفتی ہے جی، شریعت کی حیثیت تو سمجھتا ہے، اور 1.5 مفتی کا نام بتاؤ گا نہیں، ایک آدھا ہے اور ایک پورا ہے، یہ کہتے تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فقیہ ہے، بات سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے میں بات لمبی ہو گئی میری، میں یہ کہتا ہوں کہ دینی ماحول بناؤ گے انشاءاللہ۔ اب ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار،
تو آج کل میں اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آ کر آپ کو فون کرے گا نہیں اور تو پوچھے گا نہیں۔ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص آپ پڑھو گے انشاءاللہ، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو آپ، 313 مرتبہ اگر پڑھو گے تو اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ دوسرا یہ کہ آج کل گھروں کے اندر انتشار بہت ہے، تو آج کی کرسی کا میں مختصر وظیفہ دیتا ہوں۔ یہ مسجد ہے، کوئی 4 کونے ہیں، ہر گھر میں 4 کونے ہوتے ہیں تقریباً، ہر کونے میں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، بس 5 منٹ لگیں گے، یا دم کر دی آیت الکرسی، یا دم کر دی پڑھ کے، وہاں دم کر دی، وہاں دم کر دی، بس۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جادو، جنات، حسد، نظر، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور برکت بھی ہوگی۔ یہی معمول تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا، یہ زندگی بھر کرتے رہتے تھے، اور صحابہ کو کہتے تھے دیکھو میں یہ کرتا ہوں، اللہ نے میرے مال میں کتنی برکت دی۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے، دعوت کے کام میں لوگوں کچھ کہنا چاہو؟ ہاں ہاں، دیکھو 42 مسجد ہیں یہاں، ہر مسجد کے قریب میں عورتوں کا ایک مکتب قائم ہو جائے، کون تیار ہے اس کے لیے؟ ہر مسجد کے قریب میں ایک مکتب عورتوں کا ہو جانا چاہیے، نیت کرو، ہاں نیت کرو، گھبراتے کیوں؟ ارے کو چندہ تھوڑی مانگتے ہیں یار، آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں نا، تم مساجد کو تو خود آباد کرو، تو ہی ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، اور اس تقدیر کو اگر اچھائی کی طرف کرنا ہے مکاتب قائم کرو۔ کالج کی بچیاں روزانہ نہیں آتی، ہفتے میں ایک دن کلاس قائم کرو۔ کالج کی بچی ہے وہ روزانہ نہیں پڑھتی، ہفتے میں ایک دن آ جانے، پڑھ لے گی، کچھ اللہ رسول کی بات ہو جائے۔ ہمارے یہاں بمبئی میں الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، گجرات میں شروع ہو رہا ہے، سب جگہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ 42 مسجد تو 42 مکتب چاہیے انشاءاللہ لڑکیوں کی۔ جب 42 ہو جائے گا تو مجھے خبر کرنا، پھر میں آؤں گا انشاءاللہ یار، لیکن 42 ہونے چاہیے۔ ہاں